شہادت صدری سے حصہ ملا، اور دونوں شہادتیں اگر دیکھیں تو سرکار کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے 13 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشکلات کا سامنا کیا ہے، طائف کا میدان یاد کریں، اتنے پتھر مارے تھے بدبختوں نے کہ آپ کے قدم ناز لہو لہان ہو گئے تھے۔ مکہ کی وادیوں میں آپ کو ستایا گیا، اور خود سرکار فرماتے ہیں کہ جتنا میں اسلام کے راستے میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا ہے۔ یعنی سرکار کو سب سے زیادہ مشکلات سامنے آئی ہیں، آپ کے گلے میں پتھر ڈالا گیا، آپ کو طائف کے میدان میں پتھروں کا سامنا کرنا پڑا، جنگوں میں آپ بے نفس نفسی شریک ہوئے مدینہ منورہ میں، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ آپ میدان جنگ میں آپ کو اللہ نے حفاظت عطا فرمائی، بس آپ کی روح مبارک بس پرواز نہیں کی، بس اتنا فرق ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک عن الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اگر سرکار کی شہادت میدان کارزار میں ہو جاتی تو کفار مکہ کہتے کہ آپ کا قرآن جھوٹا، معاذ اللہ۔ اس لیے آپ کی صرف روح مبارک جو ہے میدان کارزار میں نہیں نکلی۔ اور دوسری شہادت سری تو خیبر میں ایک یہودیہ عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے بھنا ہوا گوشت آپ کو پیش کیا تھا جس میں زہر ملایا ہوا تھا، وہ آپ نے تناول فرمایا تھا، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی رسول نے بھی، ان صحابی رسول کا اس زہر کے ذریعے سے جو ہے انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ معجزہ تھا کہ اس زہر کے ذریعے سے بھی آپ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن آخری حالات تک آپ کہتے تھے کہ وہ زہر آج بھی مجھے تکلیف دیتا ہے، اور وہی روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زہر ہی آپ کی شہادت کا ذریعہ بنا۔ تو شہادت سری کا حصہ بھی سرکار کی ذات میں مکمل موجود ہے، شہادت جہری کا حصہ بھی آپ کی ذات میں جو ہے مکمل موجود ہے۔ اسی لیے دونوں شہزادے آئینہ تصویر مصطفیٰ ہیں، تو مظہر کمال مصطفیٰ بھی ہیں، مظہر جمال مصطفیٰ بھی ہیں۔ جس طرح چہرے میں، جس طرح خوبصورتی میں مصطفیٰ کا آئینہ ہے، اسی طرح کمالات میں مصطفیٰ کا آئینہ ہے۔ اسی لیے امام حسن کو شہادت سری عطا ہوئی، اور وہ بھی ایسی کہ جس کو پوشیدہ ہی رکھا، کسی نے ظاہر نہیں کیا۔ امام حسن کی شہادت خود امام حسن نے آخری لمحات میں بھی یہ نہیں بتایا کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے، اتنی پوشیدہ امام حسن کی شہادت ہے۔ اور اتنی ہی امام حسین کی شہادت علی الاعلان ہے کہ جب حضرت جبرائیل آپ کی ولادت کی مبارکباد دینے آئے، اسی طرح آپ کو شہادت کی اطلاع بھی دے دی کہ یہ بیٹا آپ کا شہید کر دیا جائے گا، اور اس کربلا معلیٰ کی جگہ کی مٹی بھی لا کے سرکار کو دے دی، اور سرکار نے ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی، کہا اس کو رکھ لو، اگر یہ مٹی خون ہو جائے گی اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو دونوں شہزادے کمالات میں بھی مصطفیٰ کے مظہر، جمال میں بھی مصطفیٰ کے مظہر۔ اب حضرات دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی سرزمین پر جا کر جو عظیم قربانیاں تھی، اور امام حسن نے، حضرات تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اگر امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے، خلافت ان کے سپرد کر کے، آپ نے مسلمانوں میں جو خوریزی ہونے والی تھی اس سے بچایا، اور یہ سرکار کی بشارت تھی۔ ایک مرتبہ منبر پر بیٹھ کے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ دونوں مسلمان گروہ میں صلح کرا دے گا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے 6 مہینے آپ نے خلافت کا کام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ نے سنبھالا، اور اس کے بعد چند شرطوں کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سونپ دی۔ یہ بہت بڑی عظیم قربانی تھی آپ کی۔ اگر یہ عظیم قربانی امام حسن نہ دیتے اور امام حسین کربلا میں جا کر اپنے بیٹے اور بھتیجوں کی قربانیاں پیش نہ کرتے، اگر 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ کربلا کی سرزمین پہ نہ جاتے اور اپنا سر کا نذرانہ نہ دیتے، تو حضرات آج گنبد و مینار سے جو آذانیں ہو رہی ہیں، آج جو نمازیں ہو رہی ہیں، آج جو سجدوں کی عظمت بچی ہوئی ہے، یہ قرآن کی عظمت جو آج محفوظ ہے، یہ دونوں شہزادوں کی عطا ہے۔ اگر یہ حضرات قربانیاں نہ دیتے تو آج مسجدوں کی اذانیں نہ ہوتی،
آج گنبد و مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، ان دونوں شہزادوں کی بے پناہ محنت ہے اور قربانیاں ہیں۔